بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے؟ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہترین چیز ہے، تمام عمل میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرے، اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ لائٹ ہے بیٹا، لائٹ آن کر دیں۔ یعنی یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ہے، ورنہ وقتی اعتبار سے تو صدقہ اور جہاد وغیرہ افضل ہوتا ہے، لیکن عام حالت کی وجہ سے یہ چیز زیادہ افضل بتائی گئی ہے کہ عام طور پر ذکر زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اللہ پاک کا ذکر جو ہے نا دائمی چیز ہے۔ صدقہ کرنا، جہاد کرنا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے نا یہ دائمی طور پر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی، مثلا بدن اور کپڑے کو جیسے صابن یوز کرتے ہیں بدن اور کپڑے کے لیے، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی یوز کرتے ہیں، اسی طرح دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کا ذکر بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے بار بار تو وہ زیادہ اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص کے ساتھ ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد ذکر قلبی ہے، یعنی دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو۔ زبان اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے کہ بندہ دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، اور سارے اعضاء ظاہری اور باطنی دل کے تابع ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے نا تو سارے اعضاء اسی طرح وابستہ ہوتے ہیں۔ آنکھ بھی اسی ترتیب پر چلتی ہے، کان بھی اسی ترتیب پر چلتے ہیں، اعضاء جسم بھی اسی ترتیب پر چلتے ہیں۔ عشاق کی حالت سے کون بے خبر ہے؟ بہت سی احادیث میں ذکر کا افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ آیت شریفہ، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو فرمایا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہا قرآن شریف میں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل اور سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کا ذکر کو صدقہ، جہاد اور ساری عبادات سے افضل قرار دیا گیا، کیونکہ اصل مقصود تو اللہ کو حاصل کرنا ہے نا، کہ بندہ اللہ کو حاصل کرے۔ اور ایک گھڑی اللہ کی یاد میں سوچنا بیٹھنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر بالاتفاق افضل ہے، لیکن افضل ترین جو عبادت ہوتی ہے وہ تو نماز ہے۔ یعنی اگر عبادتوں کے اندر دیکھا جائے تو افضل ترین عبادت نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ جنت میں ان کو اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی وہ بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارا جو سلسلہ وار جو مضمون چل رہا تھا حج کا۔ حج ایک بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت بغیر اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورے نہیں ہو سکتی۔ حج کی جو ہے نا اس کے اندر اخلاص کا ہونا، اللہ کی یاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بندہ کیا سوچتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں نا، یعنی مجھے ہوٹل دیکھنی ہوگی، وہاں کا نظام دیکھنا ہوگا، وہاں کے کھانے پینے کا انتظام دیکھنا ہوگا،
یہاں سے مجھے خرچہ لے کے جانا ہوگا، بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے. لیکن اصل حج وہ ہے کہ جو اخلاص دیکھا جائے کہ وہاں پر اس کو اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کیسے مشغول ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے عمرہ کا طریقہ مکمل طور پر سیکھ لیا تھا کہ عمرہ کیا تھا. عمرہ کے اندر ہم لوگوں نے ساری ترتیب سیکھ لی تھی کہ حج تمتع کرنے والے کا پہلا کام عمرہ ہوتا ہے. اب حج 3 قسم کا تھا، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج تمتع ہم لوگ سیکھ رہے تھے، عمرہ سیکھے تھے، اب حج کریں گے. حج تمتع کے اندر 2 چیزیں تھی، پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ مکمل کریں گے، پھر حج کا احرام باندھ کر حج مکمل کریں گے، دونوں الگ الگ. اور بیچ میں جو ہے نا وہ آرام کا ٹائم رہتا ہے. وہ عمرہ سے فارغ ہو گئے، پابندیاں ختم ہو گئی، اور پھر ہم لوگ حج کا احرام باندھیں گے اور حج کی پابندی شروع ہوئی، اور حج کا احرام ختم ہوا پھر ہم لوگ آرام. یہ حج تمتع ہوتا ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا. تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یعنی درمیان میں تھوڑا وقت ہمارے کو مل جائے. حج قران کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم احرام باندھ کر گئے، ہم نے حج قران کا احرام باندھا تو یہاں سے جا کر ہم لوگ عمرہ کیے، احرام کی پابندیوں میں ہی رہیں گے اور پھر حج کریں گے، پھر بال کاٹیں گے. یہ حج قران ہوتا ہے. سمجھ میں؟ یہ حج قران ہوتا ہے. حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھیں گے. اور یہ لوگ کون کرتے ہیں؟ جو ایک دم آخری میں جاتے ہیں، یعنی یہاں سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ ایک ہی دن میں مینا پہنچنا ہوتا ہے. مینا پہنچنا ہوتا ہے 23 تاریخ سے وہاں پر حج کے ارکان شروع ہو رہے، 23-24 سے لے کے جائیں گے. تو وہاں پر جب شروع ہوتا ہے تو یہاں سے لائف جو فلائٹ ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ وہاں پر عمرہ کرنے نہیں جا پاتے، تو وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں. یہاں سے جا کے طواف قدوم کرتے ہیں اور پھر حج کی سعی کرتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ حج کو چلے جاتے ہیں. سمجھ میں؟ یہ صرف حج کی سعی جو ہے نا وہ صفا مروا، وہ سارے ترتیب ہے، ارکان یاد رکھنے پڑتے، نام یاد رکھنے پڑتے، ارکان یاد رکھنے پڑتے، سیکھنا پڑتا ہے. سمجھ میں؟ اب آتے ہیں ہم لوگ حج تمتع اور حج افراد اور حج قران. ان افراد اور قران ہم کو نہیں سیکھنا ہے، ہم کو سیکھنا کیا ہے؟ حج تمتع سیکھنا ہے. حج تمتع میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے عمرہ کر لی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، افراد اور قران ان دونوں کے لیے طواف قدوم ہے. ان دونوں کے لیے کیا چیز ہے؟ طواف قدوم. ایک عمل ہے، یعنی یہ لوگ جانے کے ساتھ میں یہاں سے انڈیا سے جب جائیں گے، ہم لوگ کیا کیے؟ حج تمتع والوں نے ڈائریکٹ عمرہ کیے نا، ان لوگوں کو حج افراد والے کو طواف قدوم کرنا ہے، یعنی میں مکہ پہنچی، اس کا طواف کرنا ہے، شکریہ، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. سمجھ میں؟ یہ حج افراد والے کو بھی کرنا ہے اور حج قران والے کو. عثمان بیٹھے ہو نیچے. حج افراد والے کو بھی کرنا ہے اور حج قران والے کو بھی کرنا ہے. حج قران والا یہاں سے جا کے عمرہ کرے گا، پورا عمرہ مکمل کرے گا، بال نہیں کاٹے گا، پھر اس کے بعد طواف قدوم کرے گا. یہ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ طواف زیارت کی بعد والی سعی حج افراد کرنے والا اور حج قران کرنے والا طواف قدوم کے بعد کر سکتا ہے، تاکہ حج مکمل ہونے کے بعد جب ہم تھک جاتے ہیں اور لاسٹ فرض ہمارا طواف زیارت ہوتا ہے، تو طواف زیارت میں وہی پورا عمرہ ہوتا ہے، 7 چکر، 8 بوسے، 2 رکعت نماز اور 7 وہ چکر سعی کے. تو وہ جو حج کی جو سعی ہوتی ہے نا، یہ پہلے کر سکتے ہیں حج افراد والے اور حج قران والے. سمجھ میں؟ یہ میں اس لیے دونوں حج سمجھا رہی ہوں کہ حج افراد والے اور حج قران والے جن کا احرام جاری ہے نا، طواف کا، یہ جہاں سے گھر سے نکلے اب یہ احرام ان کا جاری ہے، حج میں مکمل ہوگا، تو یہ لوگ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر سکتے ہیں. اب حج تمتع کرنے والے ہم لوگ، ہمارے اوپر طواف قدوم نہیں ہے. اب اگر میں چاہتی ہوں کہ میں حج کے بعد 5 دن کے بعد، جو 5 دن کے اندر میں طواف زیارت کے لیے آؤں گی، تو مجھے وہ سعی کرنے کی تکلیف برداشت نہیں ہو، کیونکہ وہ عرفات سے چل کر آتے ہیں، مزدلفہ چل کر آتے ہیں، مینا میں چلتے ہیں، مینا سے مکہ جا کے چلتے ہیں، تو طواف زیارت کی بات کی جو سعی ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں حج تمتع والے کہ میری بھی سعی میں پہلے کر لوں، تو ان کو 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کرنا ہوگا اور سعی کرنی ہوگی، تو ان کی سعی مانی جائے گی، لیکن احرام پہن کر. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حج افراد والے کو
اور حج قران والے کو طواف قدوم کرنا ہے، آنے والا طواف قدوم سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں ہمارے حج تمتع والوں پر، حج کے 5 دن پر۔ اب یہاں سے ہم لوگ جب جا رہے ہیں تو ہم نے جا کے وہاں عمرہ کیا، عمرہ کے بعد ہم اپنا گھر سامان سب سیٹ اپ کریں گے، ساری چیز صحیح کریں گے۔ پھر ہمارے پاس اگر ٹائم باقی ہے، یعنی حج کے دن آنے سے پہلے ہمارے پاس کئی دن باقی ہے، تو ہم عبادت میں گزاریں گے۔ دیکھو مکہ مکرمہ کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ عبادت والا ہوتا ہے، وہ غفلت میں گزارنا مناسب نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے کو کبھی عورتیں ہیں، حیض آ گیا، تو حیض آنے والی عورت مایوس نہ ہو، وہ یہ نہیں سمجھے کہ دیکھو میرے سے تو عبادت ہی چھین گئی۔ اب جن کو 10 دن حیض آتا ہے تو وہ لوگ یہ مشکل میں آ جاتے کہ 10 دن میرے چلے گئے۔ تو بھائی اللہ کا حکم پورا کرنا بھی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے نا حیض کا آنا، ورنہ اللہ چاہتے تو حیض کو بالکل روک دیتے ہر کسی کا۔ پھر اور اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بھائی بندہ اتنی دور سے آ رہا ہے، اتنا خرچہ کر کے آ رہا ہے، تو حیض میں مطاف میں آ جائے، باہر سے طواف کر لے، کیا حرج ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طواف نہیں کر سکتی ہے، وہ طواف نہیں کر سکتی حیض والی عورت۔ تو اب حیض والی عورت کیا کرے؟ دعائیں پڑھے، کلمے زیادہ سے زیادہ پڑھے، تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، جتنا ہو سکے ذکر کرے، دعاؤں میں مشغول رہے اور ساری چیزوں میں مشغول رہے۔ اور مطاف کے باہر یعنی حرم شریف کے باہر کی جو جگہ ہے وہاں گھومے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں زندگی گزری ہے، آپ کے قدم مبارک گزرے، آپ کے صحابہ وہاں بڑے ہوئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے سب کے سب، آپ نے اپنی پوری جوانی 53 ایئرس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، وہی آپسی جگہ پر، وہی اتنی ہی جگہ پر گزارے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے تو وہ جگہ غنیمت ہے نا، ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ باہر ایریا تو گھوم سکتے ہیں، حضور کو یاد تو کر سکتے ہیں، سیرت پڑھ سکتے ہیں، سیرت سن سکتے ہیں، تو ہم اپنی عبادت کے اندر گزارے وقت، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہمارا حج کے دن اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ حج کا دن اسٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ حج کے 5 دن ہیں۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ حج کے 5 دن ہیں خاص طور پر۔ اب حج کا دن ہمارے شروع ہوتے ہیں 7 تاریخ سے، کیونکہ 7 تاریخ کو تیاری کرنی ہوگی، 7 سے شروع ہو گئے ہمارے دن۔ اب 7 تاریخ سے ہماری تیاری شروع ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا ہے حج کے 5 دن ہیں اور حج کے 5 مخصوص مقام ہیں۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں اور 5 مخصوص مقام ہے، 5 جگہ پر ہمیں مخصوص طور پر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حج کے 5 دن ہمارے 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 5 مخصوص مقام کون سے؟ حرم ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور واپس سعی صفا مروہ کی سعی کا جو مقام ہے۔ 5 مخصوص مقام پر حج ہوتا ہے، سمجھ میں؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں کون سے دن کون سا کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد کرنی ہے۔ حج تمتع والے کو بھی، حج افراد والے کو بھی، اور حج قران والے کو بھی، حج کے کام تینوں کے لیے صحیح ہے، سیم ہے، بس مسئلہ صرف آتا ہے طواف قدوم کا اور قربانی کا، یہ 2 کے اندر آپس میں تھوڑا بہت ہے، باقی حج سیم ہے، سمجھ میں؟ حج تینوں حج کرنے والے کو سیم ہوتا ہے۔ اور چوتھا حج ہوتا ہے حج بدل۔ حج بدل وہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کی طرف سے حج کر رہی ہوں، اس نے خرچہ دیا ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکتی ہے مرنے تک کے، بیمار ہے، بہت بیمار ہے، بہت ضعیف ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکتی ہے، تو وہ کسی اور کو خرچے پر حج بدل کے لیے بھیجے۔ اب حج بدل کرنے والا نیت کرے گا، طواف میں بھی، عمرہ میں بھی، ہر جگہ یہ نیت کرے گی کہ میں فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہی ہوں، اے اللہ آسان فرما اور قبول فرما، سمجھ میں؟ حج افراد والی نیت کرے گی کہ میں حج افراد کی نیت کر رہی ہوں، وہ میقات سے نیت ہوگی۔ حج قران والی بھی میقات سے ہوگی۔ اب حج تمتع والی کیا سے نیت کرے گی؟ گھر سے، ہوٹل سے، سمجھ میں؟ ہوٹل سے نیت کریں گے۔ اب ہم لوگ نکل رہے ہیں 5 دن کے سفر پر۔ اب 5 دن کا توشہ کتنا استعمال کرنا ہے ہمیں پتہ ہے، وہاں پر کھانا وانا وغیرہ ملتا ہے، رہنے کا سونا وغیرہ ملتا ہے، لیکن چیزیں جو ہماری ذاتی بدن کو لگے گی وہ چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم لوگوں کو رقم چاہیے، کچھ پیسے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیگ میں ایک چھوٹی پتلی چادر لیں جو اڑنے کے لیے ہمارے لیے مناسب ہو۔ وہاں چادریں ملتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہم اپنی ایک چادر ایکسٹرا لیں۔ اگر حیض و نفاس، حیض کا ٹائم موجود ہے
حیض کا موقع ہے کہ پتہ نہیں آ جائے گا، یا ایسا ڈر ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے چلنے کی وجہ سے آ جائے، تو پیڈ وغیرہ ہمارے اپنے ساتھ موجود رہے، ساری چیزیں سفر میں ساتھ لیں۔ وہ کریم جو خوشبو والی نہ ہو، بنا خوشبو کی، وہ کریم ساتھ لے۔ کبھی کچھ کٹ لگ گیا، کبھی کچھ ہمارے کو درد ہوا، کبھی کوئی بام وغیرہ ہو جو بنا خوشبو والا ہو۔ اگر خوشبو والا بام ہو تو اس کو اچھے سے ریپ کرے اور پھر لے، حج سے وہاں سے آئیں گے جب مینا کی کنکری مار کر جب خیمہ آئیں گے تو ہم لوگ بال کاٹنے کے بعد فری ہو جائیں گے نا، حج کی پابندیاں ختم ہو جائے گی، تو ہم وہ بام استعمال کر سکتے ہیں خوشبو والا بعد میں، سمجھ میں؟ تو اس کو ریپ کر کے رکھیں تاکہ ہم احرام میں اس کے اوپر ہاتھ نہ لگا سکیں، سمجھ میں؟ گولیاں وغیرہ ہے جو ہمارے کو سر درد کی ہو، پھر اس کے بعد جو کیا بولتے ہیں الیکٹرول پاؤڈر ہوتے ہیں جو گرمی کی وجہ سے ہوتے پیے جاتے ہیں، وہ لے کے ساتھ چلیں۔ کچھ ایسی چیزیں لیں جو ہمارے کو بھوک میں کام آئے، اچانک بھوک کے اندر ہمارے کو کام آئے، تو وہ چیز ہم ساتھ میں لیں۔ ایسا چھوٹا سا بیگ ریڈی کرے جس کے اندر یہ تھوڑی سی چیزیں ہماری ہو اور تھوڑا سا سامان ہو۔ ایک جوڑی کپڑا ایکسٹرا ساتھ میں لے، اللہ نہ کرے کبھی حیض آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، تو ہمارے کبھی برقع ناپاک ہو گیا، تو وہ برقع تو ویسے ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہاں پر الحمدللہ بہت صاف صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی ناپاکی کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے زیادہ وزن نہ لیں، وہ چیز ہماری سیٹ اپ کریں اور پھر سفر پر نکلیں۔ سمجھ میں؟ ہمیں اپنی جو نیت کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے کرنی ہے، ہوٹل سے کرنی ہے، جہاں سے آپ کو معلم لے کے جائے گا وہاں سے نیت کرنی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور حج کا طریقہ سیکھے، اور حج کا طریقہ سیکھنے میں کہا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا مختصر سا بتا دو جس کو میں دھیان رکھوں، تو بزرگ نے کہا کہ آپ 2 چیزوں کا خیال رکھو، ایک نظروں کی حفاظت کرو اور پورے حج کے سفر میں صبر کرو۔ یہ 2 چیزیں آپ کو ضروری ہے، ایک نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور ایک صبر کرنا ہے۔ وہاں پر نظر بھٹکتی ہے اور صبر کرنا ہے، وہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے ہوتے ہیں۔ انڈیا کے اندر وہ لوگ 1000 روپے کی چیز اڑا دیتے ہیں، 1000 کا خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک 10 روپے کی چائے کے لیے پریشان ہے، ایک 20 ریال خرچہ کرنے کے لیے پریشان ہے۔ تو حج کے سفر کے اندر ہمارے کو کیا چاہیے؟ صبر اور نگاہوں کی حفاظت۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ 2 توشہ ہمارا ساتھ میں رہے۔ دیکھو دنیا کے اندر ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے ہم جاتے ہیں، تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں، گناہ ہوتا ہے ہم سے، لیکن وہاں جانے کے بعد ہم نیک بن جاتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے، وہاں پر ہم لوگ قیام اللیل کی پابندی ہوتی ہے، بھاگے بھاگے عمرہ کرنے کی پابندی ہوتی ہے۔ یہ ظاہری عبادات جو ہوتی ہے نا، ظاہری نیک بننا سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جو باطنی طور پر نیک بننا ہوتا ہے، باطنی طور پر جو قربانیاں دینی ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانا، اپنے آپ کو دوسروں کی میری تیری کرنے سے بچانا، یہ نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ وہاں جانے کے بعد یہ چیز چھوڑی جاتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حج کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر کہا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہیں کرو۔ اس کا مطلب حج میں جھگڑا ہوگا، اس کا مطلب حج میں جھگڑا ہوگا، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو یہ توشہ ساتھ میں لینا ہے کہ تقوی کو ساتھ میں لینا ہے، توشہ ساتھ میں لینا ہے کہ آپ کو گناہ نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، آپ کو میری تیری نہیں کرنی ہے، آپ کو بدنگاہی نہیں کرنی ہے، اور آپ کو وہاں پر کوئی بھی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ حج کے سفر کے اندر پختہ ارادہ کر کے چلو۔ آپ بہت محنت کر کے، دیکھو ایک بندہ بہت محنت کر کے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ جمع کرتا ہے اور حج پہ جاتا ہے، اور وہاں سے ہم خالی ہاتھ لوٹے تو کیا فائدہ؟ اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں نا تو جب حرم کو دیکھتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں، بہت التجائی نظروں سے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت التجائی نظریں ہو جاتی ہے ہماری، اور بہت اندر سے رقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب حج کے لیے نکلتے ہیں، یعنی ہوٹل سے جب حج کو نکلتے ہیں نا، تب وہ جذبہ نہیں رہتا، وہ چیز خالی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ کعبہ کو دیکھنا حج ہے۔ دیکھو حج ہے نا اصل کعبہ سے دور جا کر اللہ کے حکم کو گول 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 گھوم کر پورا کرنا وقت پر، یہ حج ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے مطابق چلتے ہو، میرے مطابق کھاتے ہو، میرے مطابق ارکان پورے کرتے ہو، میں نے جو کہا بنا کسی عقل کو چلائے. ایک دماغ سوچو نا، ایک دیوار کو کنکری مارنا کیا معنی رکھتا ہے، کیا عبادت ہے. مزدلفہ کے اندر اور سارے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. اتنی محنت سعودیہ کر دی ہے، اتنی محنت وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ خود اتنی محنت کرتے، چلتے جاتے وہاں سے واپس آتے. کیا ضرورت ہے عرفات سے مزدلفہ اسٹاپ کرنے کی؟ عرفات سے ڈائریکٹ مینا آ جاؤ، سب کے سب ریسٹ کرو مینا آ کر. لیکن نہیں، تمہارے دماغ کے مطابق حج نہیں ہے، حج کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی ہمارا تمہارا کرائم کا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو اب ہمیں حج کے لیے جا رہے، یعنی پورے جذبے کے ساتھ نکلنا ہے کہ مجھے حج مکمل کرنا ہے. وہ اندر سے جذبہ ہونا چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے حج میں اللہ کا قرب لے کر واپس ہو. میں مینا سے اگر واپس ہو تو میں اللہ کا قرب لے کر واپس ہو، میرے کو اللہ تعالیٰ قرب اللہ کا عطا فرمائے. یہ چیز جذبے سے چلنا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ حج کے 5 دن. 7 ذی الحجہ کو آپ کو لے کے جائیں گے. 7 ذی الحجہ سے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، لبیک کثرت سے پڑھنا ہے. حضور فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور حج پہ چلے نا تو حضور کی سواری کا ایک قدم، اونٹ کا ایک قدم آگے کی طرف ہوتا، آپ لبیک پڑھتے، پھر دوبارہ اور آگے ہوتا، آپ لبیک پڑھتے. سواری اونچی چڑھتی، آپ لبیک پڑھتے، نیچے اترتی، آپ لبیک پڑھتے، کہیں ٹھہر جاتے وہاں لبیک پڑھتے، کبھی سب کے سامنے آتے تو زور سے لبیک پڑھتے. یعنی لبیک کثرت سے پڑھنا ہے. سمجھ میں؟ لبیک کیا کرنا ہے؟ کثرت سے پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، خوب لبیک پڑھنا ہے. اب یہ بہت بڑا زندگی کا مرحلہ سیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. اب ہمارے پاس 7 تاریخ کو مینا لے کے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں معلم حضرات کیا کرتے ہیں؟ 7 تاریخ کو مینا لے کے چلے آتے. اب مینا میں جانے کے بعد ہم لوگوں کو امیر کی اطاعت بہت کرنی ہے. وہاں پر آپ کو جیسا کہا گیا ویسا کرو، اپنا دماغ مت چلاؤ. آپ کو کہا گیا کہ نسک کارڈ جو ہوتا ہے، ابھی ایک نسک کارڈ ہے آپ کا، دیا جائے گا، اس کے بغیر آپ کی نہ حرم میں انٹری ہوگی، نہ مدینہ منورہ میں انٹری ہوگی، اور نہ ہی تمہاری مینا وغیرہ میں انٹری ہوگی. آپ کا نسک کارڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو نسک کارڈ آپ کو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا جائے گا. اپنا دماغ مت چلاؤ کہ میں کارڈ کو بیگ میں رکھوں گی. جو کہا گیا ہے، جیسا کہا گیا ہے بالکل ویسا کرو. آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو آپ کو دیا جائے گا، کڑا دیا جائے گا جو پہننے کے لیے حج کے ایام میں، کیونکہ وہ کڑا ایسا ہوتا ہے کہ مضبوط ہوتا ہے، ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا ہے. آپ وضو کرنے جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ، پیشاب کرنے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ لے کے جاؤ. اپنا دماغ نہیں چلاؤ کہ بھائی نکلی یہاں سے، وہاں سے ریٹرن آئی، بس مجھے اتنے سے ٹائم کے لیے میں کڑا کیوں پہنوں. ایسا مت کرو. جو کام امیر کی اطاعت کے حکم کے مطابق ہے وہ چلو. آپ مینا کے سفر پر نکل رہے ہیں، آپ پاور بینک ساتھ میں لیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ساتھ میں لیں تاکہ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے. سمجھ میں؟ اب مینا جا رہے ہیں ہم لوگ. 7 ذی الحجہ کو مینا پہنچ جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو ہمارا پہلا دن ہے. 7 ذی الحجہ کو پہلا دن نہیں. کون سا دن ہے پہلا؟ 8 ذی الحجہ کو. اب 8 ذی الحجہ کو ہمارا پہلا دن ہے. مینا کی رات میں عبادت کرو، سو، آرام کرو. احرام چالو ہے ہمارا، احرام کی پابندیاں جاری ہے. بدن سے میل کچیل دور نہیں کرنا ہے، بال کو نہیں توڑنا ہے. آپ کو احرام اسٹارٹ کیسے کرو گے؟ گھر سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پہلے غسل لیں گے، اچھی طرح بال کو باندھیں گے. جس کو نہانے میں تکلیف ہوتی ہے کہ بال پھر سر کے سوکھتے نہیں ہیں تو وہ 1 دن پہلے غسل لے لیں اور بالوں کو اچھے سے کھلا رکھ کے سکھا دے، اور پھر تیل وغیرہ ڈال کے 1 دن پہلے اچھے سے چوٹی باندھ لے. اور نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے احرام کی، اور 2 رکعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجت پڑھے کہ اللہ حج کا سفر آسان فرما اور تو قبول فرما. احرام کی 2 رکعت کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے، اے اللہ میں حج تمتع کی نیت کرتی ہوں، آسان فرما اور قبول فرما. اور لبیک پڑھنی ہے ہمارے کو، اور لبیک کثرت سے پڑھنی ہے. سمجھ؟ بھول جاتے ہیں، میری تیری کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لبیک پڑھو کثرت سے. آپ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک پڑھو. اب اس کے بعد ہم لوگ چلے. 7 ذی الحجہ کو ہم لوگ مینا پہنچے ہیں. مینا کے اندر چھوٹی سی جگہ ملتی ہے، یہ اتنا ہی ہوتا ہے. بیٹ جو ہوتا ہے نا ہمارا، بس اتنا ہی رہتا ہے ہمارا.
3 ہتھیلی بالش جو چوڑائی ہوتی ہے اس کی، آپ کو اتنی سی جگہ ملے گی. خوش رہو اتنی جگہ میں. اللہ تعالیٰ سے سب کی قبر کی جگہ اتنی ہی ہونے والی ہے جتنی مینا میں لیٹنے کی جگہ ملتی ہے بندے کو، بس اتنی جگہ ملے گی ہم کو بھی. ہماری قبر بھی اتنی کھودنے والی ہے. تو وہاں جا کر ہم جزا فضا، اتنی سی جگہ ہے، مجھے تو یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، میں اپنا بیگ کدھر ہو. بعض لوگ اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر آتے ہیں اور دوسروں کے بیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تکلیف مت دو کسی کو، لوگوں کو ایذا رسانی سے بچاؤ، لوگوں کو پریشان کرنے سے بچاؤ، لوگوں کی راحت کا سامان بنو، خدمت کرو، وہاں پر آسانیاں پھیلاؤ. ہم وہاں پر مشکلوں کا سبب بن جاتے ہیں. کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں تو دوسروں پر آ کے سو جاتے ہیں. تو بہت اہتمام کرو اپنے آپ کو، بہت اہتمام کے ساتھ میں. پھر وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ بندہ جھگڑا پر تلاتا ہے، تو سوری ہے، معافی مانگنا ہے، کوئی حرج نہیں نا. ہر جگہ اکڑ کے بیٹھنا کوئی ضروری ہے کیا؟ 5 دن کا سفر ہے، اور جو ہمارے بازو میں رہ رہا ہے نا وہ 5 دن کا ساتھی ہے ہمارا. 5 دن بھی نہیں، مینا کا پہلا دن کا ساتھی ہے اور بعد کے 3 دن کا ساتھی ہے. عرفات مزدلفہ میں تو ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی، کس کو کس سے نہیں ہوتی، سمجھ میں؟ تو ہماری یہ 5 دن کا ساتھی ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی میری تیری نہیں، سمجھ میں؟ مینا کا ٹائم ہمیں اطمینان سے گزارنا ہے، بہت اطمینان سے گزارنا ہے، سمجھ میں؟ یہ 7واں ذی الحجہ، 7واں ذی الحجہ ہمیں مینا کا ٹائم اطمینان سے گزارنا ہے. اطمینان کے ساتھ میں 8 ذی الحجہ یہ ہمارا حج کا پہلا دن شروع ہوا ہے. 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے. پہلے دن صرف ایک کام ہے، مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہے. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اچھا، جب لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ تو 7 سے آگے نا، وہ نماز کہاں پڑھے؟ ارے بھائی، وہ بھی نماز مینا میں ہی پڑھیں گے نا، کوئی باہر جا کے تھوڑی پڑھیں گے. لیکن اصل جو ہمارے ارکان شروع ہو رہے وہ کب سے ہو رہے؟ مینا کے ظہر سے شروع ہو رہے نا، 8 ذی الحجہ سے شروع ہو رہے. تو ہم 8 ذی الحجہ سے اپنے حج کے ارکان شروع ہونے پر ہمارے کو دھیان رہے نا، دماغ رہے نا، ہم اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھے. حج شروع ہوا ہمارا، پوری زندگی کا بہترین دن شروع ہو رہا ہے، سن میں. تو ہمارا حج شروع ہو رہا ہے، تو مینا کے ان 5 نمازیں ہمارے کو ادا کرنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اب ہوتا یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ہی رات کو مزدلفہ لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں حکومت ہے، ان کو جگہ پر سب کو پہنچانا ہوتا ہے اور سب کو خدمت کرنے کا ان کو فکر ہوتی ہے نا بھائی. اتنے سارے لوگوں کو، اگر انڈیا میں اتنے سارے لوگوں کا اجتماع ہو جائے تو بتاؤ کیا حال ہونے والا ہے. دھکم دھکی، گرنا پڑنا مرنا سب کا ہونے والا ہے. لیکن وہاں پر لوگ اتنی حکومت کو جیسا تیسا بولتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی یہ نہیں، جیسی تیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی آپ کو حکم دیا ہے امیر نے، آپ اطاعت کریں. 8 ذی الحجہ کو رات کو آپ مزدلفہ عرفات پہنچ جائیں. 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے وہ عرفات کا دن ہوتا ہے ہمارا، دوسرا دن ہوتا ہے حج کا. آپ کو پہلے دن لے کے جا رہے ہیں، آپ چلے جاؤ، کوئی چوں چرا نہ کرو. ہاں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ جا چکے ہیں حج پر، ان کو سارے ارکان پتہ ہے، راستہ پتہ ہے، تو آپ پیدل بعد میں چلے جاؤ، دوسرے دن صبح میں چلے جاؤ فجر پڑھ کر، کوئی حرج نہیں ہے. پہلا دن مینا کے اندر 8 ذی الحجہ ایک کام مینا میں رات گزارنے ہے، مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی. سمجھ میں آ گیا؟ دن سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا دن آتا ہے عرفات کا، 9 ذی الحجہ. اس دن 2 کام ہیں. عرفات کے دن ٹھہرنا، عرفات میں وقوف عرفہ کرنا، اور دوسرا وقوف مزدلفہ کرنا. 2 کام ہیں. دوسرے دن کتنے کام ہیں؟ 2 کام ہیں. لیکن اس کا طریقہ سیکھنا ہے. عرفات اصل حج کا رکن ہے. حج کے 2 بڑے بڑے فرض ہیں. حج کے 2 فرض ہیں. کون کون سے؟ ایک وقوف عرفہ ہے اور ایک طواف زیارت ہے. تو ان 2 فرض کو ہمیں بہت اہتمام سے ادا کرنا ہے. رونا دھونا ہو، اس کے اندر گریہ وزاری ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، سمجھ میں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہو. عرفہ کا دن وہ عرفہ کا دن ہے کہ اس دن شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے. شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے، ہر ایک کو معاف کر دیتے. اب عرفات پہنچ کر ہم، اچھا، اصل عرفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے. وقوف عرفہ کب شروع ہو رہا ہے؟ زوال کے بعد سے. ہم لوگ پہنچ کب گئے؟ 8 تاریخ کی رات کو ہی پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اس دن رات کو بھی آرام کرو، تہجد پڑھو، فجر ضائع نہ ہو، فجر پڑھو،
اس کے بعد اشراق پڑھو، چاش پڑھو، لبیک کثرت سے پڑھو. اور وقوف عرفہ شروع ہوا ہمارا زوال کے بعد سے. زوال کے بعد سے ہمیں دعا میں مشغول ہونا ہے. عرفات کی دعائیں جو ہے اسے ساری ہمارے پاس اپلیکیشن موجود ہے، دینیات اپلیکیشن ہے، اس کے اندر سے ہم لوگ لیں، پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، سب چیز پڑھیں. عرفہ کے اندر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے اندر انک حمید مجید کے بعد وعلینا معہم یہ دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے. اس طرح 100 مرتبہ یہ تینوں چیز پڑھنی ہوتی ہے، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. ہم دعاؤں کی کتاب لے جائیں. اصل عرفہ کی عبادت کیا ہے؟ دعا مانگنا. اصل عرفہ کی عبادت کیا ہے؟ دعا مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کثرت سے مانگی ہے. آپ اپنی عرفہ کے اندر اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اور پھر جب تھکے تو پھر نیچے اتر کے کھڑے کھڑے دعا مانگے. آپ نے ہاتھ اتنے اونچے کیے دعا مانگنے کے اندر، جب تک کہ آپ کم سے کم آپ اتنا اونچا کرتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی بھی صحابہ کو دکھائی دی، یعنی اتنا رو کر دعا مانگ رہے تھے. اب عرفہ کے دن ہے نا تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے. تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے؟ ہم لوگ کب سے پڑھتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے. تو ہم لوگ حج میں نکلنے سے پہلے ہی ہم یہ 5 دن کا الارم سیٹ کر لے. ہر 5 وقت کی نماز کے بعد ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے پڑھنی ہے، 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ وہاں پر لوگ بھول جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہمارا سفر کا مسلح ہو اس میں تکبیرات تشریق کا چھوٹا سا ریمائنڈر لگا کر رکھے، جب بھی ہم مسلح بچھائیں ہم کو یاد آ جائے. سمجھ میں؟ تکبیرات تشریق فجر میں پڑھے. اچھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، حاجی نہیں رکھتے ہیں. سمجھ میں؟ حاجیوں پر 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے. حج کے سفر میں جب حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، آپ کا حج کا سفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ صحابہ پریشان تھے. اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دودھ کا گلاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پیش کیا، اور آپ نے دودھ کا گلاس سب کے سامنے پیا، تاکہ سب کو پتہ چل گیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے. یعنی حاجیوں پر روزہ نہیں ہے، غیر حاجیوں پر عرفہ کا روزہ ہے. لیکن کب؟ جب ہمارا عرفہ کا دن ہوگا. سمجھ میں؟ جب حاجی عرفات میں ہوتے تب نہیں، ہمارا عرفہ کا دن ہوتا ہے جب روزہ رکھتے ہیں. وہاں پر ہمارے کو حاجیوں کو کام کیا ہے؟ رونا ہے، دھونا ہے، اپنے سارے گناہوں کو معاف کروانا ہے، امت کے لیے مانگنا ہے. امت کے سفیر ہے، وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے، خوب مانگنا ہے. یہ ہمارے کو کوشش کرنی ہے، خوب کوشش کر کے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. وہاں پر خوب مانگو، بہت اہتمام سے مانگو، اور اپنے حج کی قبولیت کی دعا مانگو. اور ساتھ میں کنجوسی نہیں کرو، اللہ سے کرو سب کا حج قبول کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے 30 لاکھ 40 لاکھ کی پبلک کا حج قبول کر لیا تو کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سمجھ میں؟ تو عرفہ کا دن ہمارا گزرے گا، اور اصل وقت اور رونے دھونے کا عصر کے بعد کا. مغرب کی اذان ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. لوگ مغرب سے پہلے نکل جائیں گے تو دم لازم آئے گا. مغرب کی اذان ہوگی، اب نماز نہیں پڑھنی ہے آپ کو. نماز کدھر پڑھنی ہے؟ مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. آپ کو مزدلفہ جانا ہے، آپ عصر کی نماز پڑھو، دعائیں مانگو کھڑے رہ کر، اور کھلے آسمان کے نیچے دعا مانگنا ہے. آپ اس کے بعد تکبیرات پڑھو اور پھر مزدلفہ کے لیے نکلو. اب ایک جھگڑا وہاں پر ہوتا ہے سب سے زیادہ قصر نماز پڑھنے کا، کہ وہاں پر 2 رکعت پڑھی جائے کہ 4 رکعت پڑھی جائے. ہر سال عرفہ میں، مزدلفہ میں، منی میں لوگوں کی بحث ہوتی ہے. کچھ بولتے ہیں قصر پڑھو اور کچھ بولتے ہیں پوری پڑھو. کچھ بولتے ہیں قصر پڑھو، کچھ بولتے ہیں پوری پڑھو. دیکھو، اگر یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، اور ہمارا مکہ میں 30 دن رہنے کا قیام ہے، تو پھر ہم لوگ منی اور عرفات اور مزدلفہ تب کیا پڑھیں گے؟ ہم لوگ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہم مقیم ہو گئے مکہ مکرمہ میں جا کر. اور اگر ہمارا قیام 8 دن کا ہے، ہمارا قیام 8 ہی دن کا ہے، 10 دن کا ہے، کوئی لوگ جاتے ہیں نا 10 دن مکہ، 10 دن مدینہ، 8 دن مدینہ، اس طرح جاتے ہیں. تو ہمارا قیام اگر 10 دن کا ہے اور ہم مسافر ہیں،
تو ہم مینا کے اندر عرفات میں اور مزدلفہ میں سب جگہ پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگ کون ہیں؟ مسافر ہیں۔ اگر مسافر ہے تو قصر پڑھیں گے، اگر مقیم ہے تو پوری پڑھیں گے۔ اب وہاں پر جا کر بہت بحث ہوتی ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات یہ مکہ سے باہر کا علاقہ ہے، تو بھائی ابھی کے مفتیان کرام نے اسے مکہ مکرمہ کے اندر شمار کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو پوری پڑھنی ہے آپ پوری پڑھو، کوئی قصر پڑھ رہا ہے تو اس کو قصر پڑھنے دو، اس کو جو کرنا ہے وہ اپنے علماء کو فالو کرو۔ آپ بحث سے دور رہو، جدال جھگڑے سے دور رہو، آپ عبادت پہ دھیان دو، سمجھ میں؟ اور ابھی بھی لبیک جاری ہے، تکبیرات بھی جاری ہے اور لبیک بھی جاری ہے۔ اب آپ کو پہنچنا ہے مزدلفہ، اب مزدلفہ چل کر پہنچو، باتیں کر کے پہنچو، تسبیح پڑھتے ہوئے پہنچو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے پہنچو کہ ہر نبی نے اسی ترتیب پر حج کیا ہے، سمجھ میں؟ کوئی نیا طریقہ ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ٹرین میں پہنچو، آپ بس میں پہنچو، آپ کے اوپر ہے۔ اب ہم لوگ تو 1-2 سیکنڈ میں سن رہے ہیں کہ عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچ گئے، لیکن پہنچنے والا جانتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے۔ عرفات سے نکلتے ہیں کچھ 6:30 بجے کے نکلتے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے رات کو 2-2:30 بج جاتے ہیں، سمجھ میں؟ ہاں، یہ یاد رکھو، اپنے ذہن میں اس بات کی ترتیب یاد رکھو کہ ہمیں اتنے گھنٹے چلنا ہے، اور ریلیکس سے چلو، ہنستے ہنستے چلو بھائی، کیا حرج ہے؟ شوہر کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کب پہنچیں گے، کب آئے گا، مجھے تو بس میں جانا تھا، تم نے مجھے اس میں لے کر آئے، کوئی نہیں، جیسا آپ کو تکلیف پہنچے، جتنی حدیث میں آتا ہے حج کی مشقتوں کو بیان نہ کرو، خوشی سے چلو، کوئی بات نہیں، خوشی سے چلو اور آرام سے چلو، سب ریلیکس ہو کے پہنچتے ہیں۔ آپ کو یہ لگے گا پورا میدان خالی ہو گیا عرفات، میں اکیلا بیچارہ چل رہا ہوں، کوئی بات نہیں، ریلیکس چلو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے انڈیا والے تو سب کچھ کر لیتے، بیچارے بہت بوجھ لے کے سامان لے کے چلتے ہیں۔ پچھلے سال بھائی حج پر تھے تو وہ بوجھ لے کے بیچارے سامان چلتے ہیں، تو انڈیا والے لے کے ڈال دیتے ہیں، وہ کچرے کے بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، اس کے اندر ویل چیئر ہوتے ہیں، اس میں ڈالے اپنا سامان اور چل دیے وہی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے۔ تو بھائی کچھ سامان ایسا لو جو ہم لوگ کے لیے سفر میں آسانی کا سبب ہو، مشکل کا سبب نہ ہو۔ وہ چپل پہنو جو آسانی کا سبب ہو، وہ چیزیں لو۔ آپ ایک بوٹل لو اسپرے کی، تاکہ آپ وضو کر سکو، کہیں پر آپ کو وضو کرنے نہ ملے تو آپ اسپرے کی بوٹل سے وضو کر سکو۔ اب آتے ہیں ہم لوگ پہلے مزدلفہ وغیرہ سیکھ لیتے، پھر میں اسپرے کی بوٹل کا بتاتی ہوں، ٹائم تو اتنا جلدی جا رہا ہے، میں کیسے سکھاؤں حج۔ اب مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ بورڈ دیکھ کر آپ بیٹھو گے، جہاں پر لکھا ہوگا بدایت مزدلفہ، مزدلفہ شروع ہوا، اس کے بعد ہی بیٹھنا۔ اس سے پہلے آپ نے بیٹھ گئے تو آپ کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، سننا واجب ہے۔ اب آپ وہاں پر پہنچو گے اور اطمینان کرو، اچھے سے وضو کرو، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، وضو کرو اطمینان سے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے آپ کو دیکھو، عرفات میں 2 نمازیں ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی وہاں پر مسجد نمرہ جاتا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ ظہر عصر ساتھ میں پڑھے گا امام کے پیچھے، سمجھ میں؟ لیکن اگر وہ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر بھی اپنے وقت میں پڑھے گا، عصر بھی اپنے وقت میں پڑھے گا۔ اب مزدلفہ پہنچ کے نماز کیسے ہوگی کہ پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی 2 سنت، پھر عشاء کی 2 سنت۔ مغرب کی 3 فرض کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھیں گے، عشاء کی 4 فرض کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھیں گے، مغرب کی 2 سنت، عشاء کی 2 سنت، پھر 3 وتر پڑھ کر آپ آرام کرو۔ ترتیب سمجھ میں آئی؟ مغرب کی 3 فرض، عشاء کی 4 فرض، دونوں کے بعد تکبیرات تشریق، مغرب کی 2 سنت، عشاء کی 2 سنت، اس کے بعد 3 وتر کی نماز پڑھ کر آپ آرام کرو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، تھوڑا سا ریسٹ کرو۔ اور اس ترتیب پر ریسٹ کرو کہ ایک بندہ جاگا رہے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایک بندہ سو جائے، پھر وہ بندہ جاگا رہے، پھر وہ 2 سو جائے۔ پوری رات سو مت جاؤ کہ پوری رات آپ سو جاؤ تو کچھ عبادت نہ کر پاؤ۔ اٹھو، عبادت کرو، تہجد پڑھو۔ یہ رات سال میں ایک ہی بار گزرتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال سناٹا رہتا ہے۔ اگر آپ وہاں مشعر حرام مسجد میں جا سکو، حدیث میں آتا ہے کہ مزدلفہ کے اندر تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو،
آپ ایک ایک وقت کو غنیمت جانو. دیکھو آپ ڈرو مت, اگر آپ سب سے پیچھے رہ گئے ہو نا تب بھی آپ کا حج مکمل ہوگا. ڈرو مت, آپ کا ٹائم ختم ہو کر آپ پہنچے نا, آپ مزدلفہ کے اندر فجر میں بھی پہنچے نا تو وقوف مزدلفہ باقی ہے, فجر کا ٹائم اصل وقوف مزدلفہ ہے. تو آپ ڈرو مت کہ میں سب سے لاس پہنچی, میں تو بیمار ہو گئی تھی, کچھ ٹینشن نہیں لو. اچانک کسی کو حیض آ جاتا ہے, ظاہری بات ہے ایسے موقع پر آتا ہے, وہ لوگ بیچارے ایک دم اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ عورت. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ کا حج اطمینان سے مکمل ہوگا. سمجھ میں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, اطمینان سے آپ وقوف مزدلفہ کرو. لیکن آپ اپنا سامان ساتھ لے کے چلو, آپ اپنا سامان ساتھ لے کے چلو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسے موقع پر بھاگنا پڑے, چلنا پڑے, آپ کو ڈھونڈنا پڑے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے, پیڈ وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس. سمجھ میں, تو آپ مزدلفہ پہنچ کر رات کو آرام کیا, تہجد پڑھے. فجر کے بعد اصل وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے. سمجھ میں, صبح صادق. لوگ رات کو ہی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات رات کو عورتوں کو بھیج دیا جاتا ہے, تو اگر عورتیں چلے جائیں نا مینا تو کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کو مزدلفہ اگر نہیں رک رہے ہیں, وہاں کے معلم حضرات ہیں وہ لے کے چلے گئے مینا, تو کوئی بات نہیں ہے, مینا پہنچ جائے اور پھر واپس آ جائے. وہاں سے مزدلفہ نزدیک ہے, وقوف مزدلفہ کر لیں, صبح کا وقت ہے اصل. تو جس ترتیب پر آپ کو آپ کا معلم کام کروا رہا ہے آپ اسی ترتیب پر کریں, لیکن علماء سے رابطے میں رہے کہ بھائی مجھے کون سا وقت میرا واجب چھوٹ نہ جائے ورنہ دم لازم آ جائے گا. سن میں, تو آپ کا وقوف نہ چھوٹے. آپ مزدلفہ کے اندر صبح میں وقوف کرے, دعائیں مانگے. اور کتنی کنکری ڈھونڈنا ہے, یہاں پر ایک اور ایک کام ہے, کتنی کنکری ڈھونڈنا ہے, 70 کنکری ڈھونڈنا ہے. 70 کنکری ڈھونڈنا ہے. پہلے دن کی 7, دوسرے دن کی 21, تیسرے دن کی 21 اور تیسرے دن اگر رک گئے تو بھی 21. کنکری کی سائز کتنی ہوگی, چنے سے تھوڑی بڑی اور کھجور کی گٹلی سے چھوٹی. آپ اس کو لو گے اور پانی سے دھو لو گے, کیونکہ بعض کنکری پھٹکری کی طرح ہوتی ہے, بھوسی ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتی ہے. آپ کو اسے دھونا ہوگا. تو جو کنکری پھٹکری کی طرح ہوتی ہے, جو کنکری نہیں ہوتی ہے, بھوسی ہوتی ہے, وہ کنکری مارنے سے آپ کی کنکری نہیں ہوگی. سن میں, آپ کا یہ حج کا دوسرا دن ختم ہوا عرفات اور مزدلفہ پر. اب مزدلفہ کے بعد شیطان آتا ہے, بہت بڑا شیطان آتا ہے. سب تنگ ہوتے ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں. آپ جمرات کے بالکل پاس میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں کا شرطی کہتا ہے آپ کو یہاں سے نہیں جانا, آپ کو پیچھے گول گھوم کے جانا. 2 گھنٹہ لگتا ہے آپ کو پیچھے گول گھوم کر پہنچنے کو. آپ ریلیکس رکھو, کوئی گالیاں نہیں حکومت کو, کیا کیا بولتے ہیں لوگ. آپ ریلیکس رکھو. اگر آپ نے 6 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے بھی 6 لاکھ خرچہ کر کے بھی اللہ کو نہیں پایا تو کیا فائدے کا, بتاؤ. اگر آپ اتنی دور آ کر بھی حرم سے دور, اپنے گھر والوں سے دور, بچوں سے دور, آپ اتنی محنت کر کے وہاں پہنچ کر بھی اللہ کو نہیں حاصل کیا تو پھر کیا کیا, پھر کیا ملا. آپ عرفات کے اندر بھی اللہ کو پہچانو. کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں نے حج کیا, تو کہا تو عرفات گیا تھا, تو کہاں گیا تھا, تو کہا تو نے اللہ کو پہچانا, تو کہا نہیں مجھے تو ایسی کوئی پہچان نصیب نہیں ہوئی. تو کہا پھر تو عرفات نہیں جا پایا, تو عرفات نہیں جا پایا. مزدلفہ گیا تھا, تو کہا گیا تھا, تو نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھا, تو کہا نہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر تو نے کیا مزدلفہ کیا. تو تم اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرو نا, سمجھ میں. پھر اس کے بعد آپ کا حج کا تیسرا دن شروع ہوا ہے 10 ذی الحجہ. پہلے دن 1 کام, دوسرے دن 2 کام, تیسرے دن 3 کام کرنے. 3 کام, تینوں کام میں ترتیب لازم ہے, ترتیب لازم ہے. اگر ترتیب چھوٹ گئی تو دم لازم آئے گا, بکرا ذبح دینا پڑے گا. پہلا کام کون سا ہے, کنکری مارنا. دوسرا کام ہے قربانی کرنا, اور تیسرا کام ہے بال کاٹنا. سن میں, پہلا کام کنکری مارنا, دوسرا کام قربانی کرنا, تیسرا کام بال کاٹنا. آپ مزدلفہ سے چلتے ہوئے آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک ہی جمرے کی رمی کرنی پڑتی ہے, دونوں جمرات بند رہتے ہیں. لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں حاجی وہاں پر پہنچنے کے بعد کہ آپا کون سے جمرے کی رمی کرے. ٹینشن مت لو, ایک ہی جمرہ کھلا ہوا رہتا ہے. جو پتھر رہتا ہے نا وہ پورا ایک ہی سائڈ کھلا رہتا ہے, باقی 2 پر کراس مار رہتا ہے, پورا بند رہتا ہے. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور سب ایک ہی کو جا کر مارتے ہیں, تو آپ کو بھی وہیں جا کر مارنا ہے. 7 کنکری مارنی ہے. آپ کنکری کو لوگے,
شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی جس طرح آپ پکڑو گے، اپنی کنکری کو پکڑ کر آپ کو مارنا ہے اس ترتیب پر کہ آپ کا جو رخ ہے نا وہ قبلہ رخ ہو، سیدھے ہاتھ اپنا قبلہ کے رخ کی طرف ہو اور الٹا ہاتھ مینا کی طرف ہو، اور اس ترتیب پر کھڑے رہ کر آپ کو کنکری مارنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو گول راؤنڈ دیا ہوا ہے کنکری اس میں گرنی چاہیے، اتنی زور سے کنکری نہ مارے کہ وہ ٹکر کھا کر باہر آ جائے۔ لوگ تو وہاں پر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، دور سے مارتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، زور سے مارو، آہستہ مارو، وہ کوئی شیطان تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو لگے گی جا کر، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم کو پورا کرنا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکایا تھا شیطان نے، ہمیں بھی مارنا ہے اسے، سمجھ میں؟ ہم دعا پڑھتے ہوئے ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذما مغفورا، یہ دعا مانگتے ہوئے ہم لوگ ایک ایک کنکری پر ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، ایک ایک کنکری پر۔ اب جب ہم لوگ کنکری مار رہے ہیں نا تب ہمارا شروع ہو جاتا ہے لبیک بند ہوگی، تکبیر شروع ہو جائے گی، تکبیر شروع ہو جائے گی کہ ہم کو اب چلتے پھرتے پورے 3 دن کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر شروع ہوگی۔ تلبیہ بند، تلبیہ کثرت سے اس وقت پڑھے تھے، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، سوتے پڑھو، جاگتے پڑھو، ایک ایک تسبیح صبح شام پڑھو۔ اب یہاں پر تکبیرات شروع ہوئی، آپ نے اپنا کنکری کا کام 7 کنکری مکمل کی، آپ اس وقت وہاں سے چلو گے اپنے خیمے کی طرف، آپ فون کر دو اپنے قربانی والے کو، اور جب تک وہاں سے آپ کو ریٹرن کال نہ آئے کہ ہم آپ کی قربانی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ بال کاٹو۔ کیا جلدی ہے بال کاٹنے میں؟ کیوں جلدی ہے؟ آپ آ کر خیمے میں آرام کرو نا، ریسٹ کرو، سو جاؤ۔ لیکن میں صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مزدلفہ سے چلتے ہیں صبح صادق کے وقت میں 6:30 بجے سے جو چلنا شروع ہوتا ہے تو کنکری مارنے تک 12 بجے پہنچتے ہیں، اور 12 بجے اگر کنکری کسی نے مار لی ہے تو وہ خیمے تک 3 ساڑھے 3 بجے خیمے پہنچتا ہے، سن میں؟ اس لیے اپنے آپ کی تھنکنگ کو یاد رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے اس ترتیب پر آپ چلو گے کہ آپ کو اتنا ٹائم لگے گا، ریسٹ کے سب پہنچ گئے، سب آگے بڑھ گئے، میرا نہیں ہوا، کچھ ٹینشن کی بات نہیں۔ آپ کو کوئی بھولا بھٹکا ملتا اس کو راستہ دکھاؤ، آپ کو کوئی ضعیف کمزور ملتا اس کو پانی پلاؤ، کوئی اپنا نہیں کرو، سمجھ میں؟ کیا ہماری کنکری ہو گئی نا، ہمارے قربانی کو فون چلا گیا، ہمارا کام ریسٹ والا ہے بھی، آپ کے تینوں کام میں سے تینوں کام ترتیب سے پورے ہو رہے۔ اب ایک چوتھا کام ہے جس کے لیے 3 دن ہے، اور وہ حج کا سب سے بڑا رکن طواف زیارت ہے، سمجھ میں؟ یہ 3 کام ہمارے ہو رہے۔ اب ایک بڑا کام ہے جس کے 3 دن آپشن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 کی عصر مغرب سے پہلے تک، سمجھ میں؟ یہ 3 دن ہے۔ اب آپ کو طواف زیارت کرنے جانا ہے، اب آپ کو طواف زیارت کب کرنے جانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، آپ ریسٹ کر رہے ہو تب کرو، آپ اسی وقت ریسٹ کرنے کے بعد فوراً راتوں رات نکل گئے شام میں کہ چلو رات میں کر لیں گے، صبح بہت دھوپ رہتی ہے ہم سے نہیں ہوتا تو رات کو چلے جاؤ مینا سے کہاں جائیں گے؟ مکہ۔ آپ پیدل جاؤ، بس میں جاؤ، گاڑی میں جاؤ، وہاں پر گاڑی کا بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے، اس وقت ایک جن کا 100 ریال ہوتا ہے، سمجھ میں؟ ایک ریال کا 100 ریال خرچہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے، آپ دیکھو اگر ہمارے ساتھ 3 لوگ 4 لوگ باتیں کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محبت سے چلتے نا تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، پہنچ جاتے، سب پہنچ جاتے۔ اور ہمت کب ملتی؟ جب ہم سے بوڑھے لوگ چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تب ہمت محسوس ہوتی، کہہ رہے ہیں یہ تو ہم سے بھی بوڑھا ہے، وہ تو چل رہا ہے نا، تو ہم کیوں اندر سے تکلیف دہ محسوس کر رہے ہیں، سمجھ میں؟ اب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے، سیم عمرہ کی ترتیب ہے، آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے، حجر اسود کا استلام کرنا ہے، 7 چکر، 8 بوسے، 2 رکعت واجب الطواف، زمزم پینا ہے، پیچھے واپس ایک استلام کرنا ہے، 7 چکر کرنا ہے، اور آپ کو اب بال نہیں کاٹنا ہے۔ آپ نے بال کاٹ لیے مینا میں، اب مینا میں بال کاٹنے کے بعد آپ کی ساری پابندی ختم ہو جاتی ہے، صرف میاں بیوی حلال نہیں ہوتے، وہ طواف زیارت کے بعد ہوں گے، لیکن آپ کی ساری پابندی ختم ہوگی نا، تو آپ وہاں پر اچھے سے شیمپو لے کر، سب لوگ ایسا نہاتی ہے عورتیں کہ نہانا فرض سمجھتی ہے، بھائی نہائے، منع نہیں ہے، ریسٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا بدن ہلکا محسوس ہوتا ہے،
اگر آپ کو ادھر سے اپنے ہوٹل معلوم ہے تو آپ اپنے ہوٹل چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، عزیزیہ چلے جاؤ آپ۔ اگر آپ کو معلوم ہے بلا وجہ کا مت گول گول گھومو، یا پر وہاں پر باتھ روم میں جا کے نہا لو، تھوڑا سا پانی ڈال دو بدن میں، ریسٹ کر لو، دوسرے کپڑے پہن لو، جو کپڑے ہمارے پسینے والے ہوتے 2 دن 3 سے چل رہے ہم لوگ 3 دن سے، تو اس کو نکال دو، کوئی بات نہیں، اس کو گھڑی کر کے ہمارے بیگ میں ڈال دو، ہم دوسرے کپڑے پہن لیے، طواف زیارت کے لیے فریش ہو گئے۔ اب طواف زیارت فریش طریقے سے کرو، اتنا بوجھ سمجھ کر۔ اچھا، طواف زیارت کے لیے مردوں کا بھی احرام اتر جائے گا، کپڑوں میں کریں گے وہ لوگ بھی اپنے کرتے پجامے میں، تو مرد کا بھی ایک جوڑی کپڑا ہم کو لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ وہ احرام اتار کر ایک جوڑی کپڑا پہنیں گے۔ سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ حج کا تیسرا دن مکمل ہوا۔ اب حج کا چوتھا دن اور 5واں دن، اس کے اندر کام کیا ہے؟ سنت ہے کہ مینا کی راتیں مینا میں گزارے، مینا کی راتیں مینا میں گزارے، یہ سنت ہے۔ اگر بائی چانس کوئی عورت بہت تکلیف دہ ہے، حیض والی عورت ہوتی، کبھی فرسٹ ڈے اس کو بہت پین ہوتا ہے، تو وہ چلے جائے اپنے کمرے، آرام کر لے، کوئی بات نہیں، دوسرے دن آ جائے یہاں پر آ کر اپنے کنکری مارے۔ اب کنکری مارنی ہوتی ہے ہمیں، پہلے دن کی کنکری مارنے کا وقت صبح طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک بہترین وقت ہے، زوال سے لے کر رات تک کے یہ اس کا مستحب وقت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد یہ اس کا مکروہ وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نہیں ہوئی ہے تو بھی مار لو، لیکن سب کی ہو جاتی ہے، سب کے مکمل۔ یہ پہلے دن کا وقت ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو 3 دن کا وقت ہے، اس کے اندر جو کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد سے، لوگ جلدی مار لیتے، نہیں، آپ کا زوال کے بعد کا وقت ہے، آپ اطمینان کریں، زوال کے بعد بہت گردی ہوتی ہے، بہت رش رہتا ہے، آپ اطمینان سے ظہر بعد جائے، عصر بعد جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ زوال سے لے کر مغرب کے بعد عشاء تک کے ایک دم اچھا وقت ہے، مستحب وقت ہے، آرام سے مارے نا، کیوں جلدی ہے؟ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی کنکری مارنے کے لیے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، بیوی ہوتی ہے شوہر کو دے دیتی ہے، تم اب میری مار لو، میرے سے نہیں جایا جا رہا، کیونکہ بہت لمبا ٹائم ہے، 2.5 گھنٹہ کنکری مارنے تک جاتا ہے، وہاں سے 2.5 گھنٹہ واپس آنے کو لگتا ہے، پیدل ہی جانا پڑتا ہے، کوئی گاڑی ویل چیئر کچھ نہیں ہے، سمجھنا، خود کو ہی جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ویل چیئر والی ہے، بوڑھی ہے، تو پھر اس کا شوہر اس کی کنکری مار لے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی کنکری مارے گا ساتھ، اس کے بعد اس کی کنکری مارے گا۔ پہلے جمرے کو وہ اپنی پہلی ساتھ مارے گا، پھر دوسری بیوی کی مارے گا ساتھ، پھر دوسرے جمرے کو اپنی مارے گا، پھر بیوی کے مارے گا، پھر تیسرے جمرے کو اپنی مارے گا، پھر بیوی کے مارے گا۔ سمجھ میں؟ اگر ہم اپنی مارنے، لیکن شرعی عذر کے علاوہ اگر کوئی عورت چل پھر سکتی ہے، پھر بھی وہ کنکری مارنے نہیں گئی ہے، تو اس کا واجب چھوٹ گیا۔ سمجھ میں؟ اس کا واجب چھوٹ گیا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو ضعیف کمزور مت بناؤ۔ 2 دن کی تکلیف ہے، اٹھو، اطمینان کرو، بھائی پین کلر لے کے چلو، ایک پین کلر کھا لو، آرام ہو جائے گا آپ کو، آپ اطمینان سے جاؤ، بعد میں زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا یہ کنکری مارنے کا، آپ اطمینان سے جاؤ، مار کر آؤ کنکری اپنی، اور ایک ایک کنکری پر ایک ایک کبیرہ گناہ معاف، ایک ایک قدم پر الگ الگ ثواب، تو کیوں نہیں مارنا؟ کیوں نہیں مارنا؟ ماننا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کو 12 ذی الحجہ کی بھی قربانی، 11 ذی الحجہ حج کا یہ چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہو گیا، 3 کام، چوتھا دن میں خالی یہی ایک کام ہے، 3 جمرے کی رمی کرنا، پہلے چھوٹے شیطان، پھر بیچ کا شیطان، پھر بڑا شیطان۔ چھوٹے شیطان کے بعد بھی حضور نے دعا مانگی ہے، بیچ کے شیطان کے بعد بھی دعا مانگی ہے، تیسرے شیطان کے بعد حضور بھاگتے ہوئے واپس آئے ہیں، کیونکہ وہیں پر اصحاب فیل والوں کو عذاب آیا تھا۔ سمجھ میں؟ اصحاب فیل معلوم ہے نا، جو کعبہ ڈھانے آیا تھا، تو وہی مینا سے وہ وادیوں سے گزرا، اور حرم پہنچنے سے پہلے جو حدود حرم ہے اس سے پہلے ہی اس کا وہ سارے جو ہاتھی تھے بیٹھ گئے تھے، اور وہیں عذاب آیا تھا، تو وہاں پر تیسرے جمرے کو رمی کر کے ہم کو دوبارہ لوٹنا ہے، اور یہ 2 دن ہیں، 11 اور 12۔ سمجھ میں؟ 2 دن کا یہی ٹائم ہے۔ اگر آپ 10 ذی الحجہ کو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تو 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کیا تو 12 کو کر لیں، الا یہ کہ وہ عورت حیض والی ہو۔ حیض والی عورت کو ٹائم دیا ہے، وہ 12 کی رمی کرنے کے بعد اپنے گھر آ جائے، جب حیض سے پاک ہوگی فوراً غسل لے کر طواف زیارت کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب 12 ذی الحجہ کے بعد اگر ہم لوگ رات کو ٹھہرتے ہیں تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کریں۔ 13 ذی الحجہ کی رمی صبح کے صادق سے ہے، 11 اور 12 کی زوال آفتاب کے بعد سے ہے،
اور 13 ذی الحجہ کی رمیز صبح صادق سے، 10 ذی الحجہ کی رمیز صبح صادق سے عید کے دن کی، اور 11 12 کی زوال کے بعد سے، اور 13 کی صبح صادق کے بعد سے ہم وہاں پر فجر پڑھ کر صبح صادق کے بعد اپنی رمی کر کے وہاں سے نکل سکتے ہیں. سن میں. اور اگر کوئی 12 کو ہی نکل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، 12 کو اپنے گھر چلے جائیں، آپ کا حج یہاں پر مکمل ہوا. اب ایک لاسٹ کام آتا ہے طواف وداع. طواف وداع آتا ہے. طواف وداع یعنی رخصت ہونے والے کا طواف. طواف وداع جو ہے وہ تینوں حج کرنے والے پر واجب ہے، الا یہ کہ حیض والی عورت ہو، اس کے لیے معاف ہے. اگر حیض والی عورت ہے، طواف زیارت سے فارغ ہو گئے اور حیض آ گیا اور آنے کی ٹکٹ ہے تو اس کے لیے معاف ہے. تو ہم لوگ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے کوئی نفلی طواف کرے تو اس کو طواف وداع کی نیت سے کر لے. سننا ہے، طواف وداع کی نیت سے کر لے. اب آتے ہیں ایک اور بات، حج تمتع اور حج قران والے پر قربانی ہے، حج افراد والے پر قربانی نہیں ہے. جو صرف یہاں سے حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے. ایک اور چیز اس کے اندر سمجھنے کی ہے کہ قربانی وہ دم شکر ہے، حج کی قربانی ہے. لیکن جو ذی الحجہ کی جو قربانی ہوتی ہے، جو ہم لوگ بقری عید کی قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی فرض ہے. کس کے اوپر واجب ہے؟ جو بندہ صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے، اس کے اوپر یہ قربانی بھی فرض ہے. وہ کرے گا قربانی، لیکن مکہ میں نہ کرے، وہ اپنے علاقے میں پیسہ دے کر جائے اور یہاں پر قربانی کر لے. سمجھ میں؟ وہ مال کی قربانی ہے اور یہ حج کی قربانی ہے. دو قربانی واجب ہوتی ہے، ایک مال کی قربانی واجب ہو رہی ہے اور ایک حج کی قربانی واجب ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کہ ہمارا حج مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں پر زیارت کے لیے الگ الگ مقامات پہ لے کے جاتے ہیں. مسجد جن ہے، ساری جگہ ہے، وہاں پر جاؤ تو دعائیں مانگو. اگر غار حرا چڑھنے کی طاقت ہو، غار سور، دیکھو بھائی چڑھنے کی ہمت رکھتے ہو تو جانا، ورنہ مت جانا. ہاں، ورنہ مت جانا، اپنی جان کو جوخم نہیں ڈالنا. ہمت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو جاؤ، ورنہ صرف دعائیں مانگو اور خوب قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو. جتنا ہو سکے حج میں قرآن پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، نفلی عبادت کرو، ذکر کرو. کچھ نہیں کر سکتے ہو، تھک گئے ہو طواف کرتے کرتے تو کعبہ کو دیکھتے رہو، تمہارے کو ثواب ہی ثواب ہے. لیکن ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا حج پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ مدینہ کے آداب لیں گے. میں تو سوچی تھی آج مدینہ کے آداب بھی مکمل کروں گی، لیکن نہیں ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہمارا حج مکمل ہوا. کچھ اس کے اندر اگر کوئی چیز آپ سے اوپر نیچے کچھ بھی ہو گئی تو فوراً مسئلے کا رجوع کرو، معلوم کرو کہ مسئلہ کیا ہے، میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے، میں کیا کروں، ہینڈ واش کر لیے میں نے، کیا کروں. فوراً پوچھو، معلوم کرو اور اس کی جنایت دو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.